اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے، رسول سے، اس کے احکامات سے خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، ہارون بن منذر ان کا نام تھا، ان کی کنیت ابو لبابہ تھی۔ یہودی کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو وہ قبیلہ جہاں آباد تھا جس محلے میں، اس محلے میں یہ رہتے تھے، ان کے بال بچے وہاں پہ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے اس قبیلے کا محاصرہ کیا، کافی دنوں تک یہ محاصرہ رہا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودیوں نے صلح کرنی چاہی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں سعد بن معاذ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان سے مشورہ کرو، بات کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس سعد بن معاذ کو نہ بھیجیے، بلکہ ہمارے پاس ہارون بن منذر کو بھیجیے، یہی جو محلے میں رہتے تھے ان کو بھیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا، ان کو بھیجا۔ یہ وہاں گئے اور ان سے بات کی، تو انہوں باتوں میں ان لوگوں نے دریافت کیا کہ بتاؤ، اگر سعد بن معاذ کو ہمارے درمیان حکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے مسلمانوں اور ہمارے درمیان، تو وہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اپنے ہاتھ کو اپنے گلے پہ پھیرا اور پھیر کر اشارہ کیا، یہ بتانا چاہا کہ اگر ان کو حکم بنایا گیا مسلمانوں اور تمہارے درمیان، تو وہ تم کو قتل کرنے کا فیصلہ دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کو پھر بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خیانت کر دی، میں نے تو نافرمانی کر دی بڑی، یہ میرے منہ سے کیا بات نکل گئی۔ اس کے بعد وہ آئے اور سیدھا مسجد نبی میں آئے اور ایک ستون سے اپنے کو باندھ دیا اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ آ جائے اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کے مجھے نہ کھولے، اس وقت تک میں یہاں سے نہ ہٹوں گا اور نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کی خبر پہنچی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ اب ان کا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو 7 دن اسی طرح ان کے گزر گئے اور بالکل کمزور ہو گئے، کھانا پینا نہیں تھا، بہت کمزور ہو گئے۔ 7 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توبہ قبول ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام آئے، انہوں نے بشارت دی اور کہا کہ اب چلو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہنے لگے نہیں، جب تک خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے نہیں کھولیں گے اپنے ہاتھوں سے، تب تک میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا۔ اس کے بعد حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ خیانت مجھ سے
میرے مال کی محبت نے کروائی ہے، میرے گھر کی محبت نے کروائی ہے، اہل و عیال کی محبت نے کروائی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور جہاں میں رہتا تھا وہ جگہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تب یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی تھی یہ موقع پر۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کچھ مسلمان سادہ لوگ تھے، سادے سیدھے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس پاک میں ہر طرح کی باتیں ہوتی تھیں، مشورے ہوتے تھے، کچھ خفیہ رازوں کی بات بھی ہوتی تھی، جنگوں کی تدبیریں بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو کچھ ہمارے سادہ مسلمان بھائی، یہ مسلمان صحابہ کرام یہ جا کے منافقین کو کے سامنے کہہ دیتے تھے، کفار و مشرکین کے سامنے کہہ دیتے تھے، تو ان کے متعلق جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے اور فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ آنے والا ہے، چلو ابو سفیان کے قافلے کو روکتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ تو ادھر سے ایک صاحب نے جو ہے خط لکھ دیا، ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو اور کہاں آنے والے ہو، اب تم ہمارے پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس طرح سے انہوں نے پہلے ہی ان کو ابو سفیان کو آگاہ کرنا چاہا، تو تب یہ جو ہے آیت کریمہ نازل کی گئی۔ الغرض یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت میں، رازوں کی باتوں میں، راز کی باتوں کو دوسروں کے سامنے افشا کرنے سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پہ خطاب ایمان والوں سے کیا گیا، تو پتہ چلا کہ خیانت کرنے کے بعد کوئی ایمان سے خارج نہیں ہوا بلکہ وہ مسلمان ہی ہے۔ لیکن جب ایمان تم نے قبول کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خیانت نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تخونوا اللہ ورسول، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، یعنی اس طرح کے معاملات نہ کرو، اس طرح کے کام انجام نہ دو۔ وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو، نہ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ امانت میں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں میں امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی چیز یہاں پہ کسی کے پاس رکھوائی اور اس نے وہ چیز بدل دی یا اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر دیا، یہ بھی خیانت ہو گئی۔ کسی نے کچھ راز کی بات کسی کو بتائی اور یہ راز کی بات دونوں کے درمیان رہنی چاہیے تھی، تیسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی، اس نے وہ راز کی بات دوسرے کو بتا دی، تیسرے شخص کو بتا دی، تو یہ بھی خیانت ہو گئی۔ صرف خیانت مال میں نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ چیز جو آپسی معاملات ہوتے ہیں اور آپسی معاملات کو جن کے درمیان ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر دوسروں کو بتا دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ امانت میں خیانت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول نہیں بلکہ آپسی معاملات کے جو امانتیں ہیں ان کے اندر بھی تم خیانت نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے کہ جس کے سبب سے وہ صحابہ رسول سے خیانت ہوئی تھی، یعنی مال اور اولاد کی محبت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، ان کے محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا درس جو ہے، اس کا بیان، اس کی تفسیر کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔